رب زدني علما رب زدني علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا رواہ الترمذی۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہن، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ نور کی 55 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ میں ترمذی شریف کی ایک روایت بھی پڑھی گئی ہے۔ اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں امن و امان کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، امن و امان، امن و سلامتی معاشرے کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے۔ جب معاشرے میں امن و امان ہوتا ہے، سلامتی ہوتی ہے، خوف اور ڈر نہیں ہوتا ہے، تب ہم اپنے فرائض کو بحسن و خوبی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن جب خوف و دہشت کا ماحول ہو، عزت و آبرو کے لٹ جانے کا خطرہ ہو، یا کسی بھی طرح کا ڈر اور خوف ہو، تب انسان
اپنی ذمہ داری کو، اپنے فرائض کو بحسن و خوبی انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے معاشرے میں امن و امان بہت ضروری ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو جب مکہ کی وادی میں بسایا تو ان کے لیے جو دعائیں انہوں نے وہاں کے لیے کی تھیں، انہی میں ابراہیم علیہ السلام نے اس مکہ کے لیے یہ بھی دعا فرمائی تھی کہ اللہ رب العالمین تو اس شہر کو امن والا بنا دے، کوئی خوف اور کوئی خطرہ نہ ہو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امن و امان زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہوں، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کے لیے جگہ میسر ہو کافی مقدار میں، لیکن اگر آپ کو سکون نہ ہو، چین نہ ہو، دشمن کا خطرہ ہمیشہ لاحق ہو، تو پھر آپ ان نعمتوں سے مستفیض نہیں ہو پائیں گے صحیح طریقے سے، آپ صحیح طریقے سے ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے یہ دعا کی تھی، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کھینچا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب تو اسے ایک امن والا شہر بنا دے، اور وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے باشندوں کو جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں تو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اور اس دعا کا اثر آپ دیکھتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے کہ اس جگہ دنیا میں پیدا ہونے والے تمام پھل موجود ہوتے ہیں، وہاں پیدا نہ ہونے کے باوجود بھی عمدہ اور نفیس قسم کے پھل جو وہاں جس طرح سے مل جائیں گے اور جہاں پیدا ہوتے ہیں شاید وہاں بھی نہ ملے۔ اور ایک دوسری جگہ ان کی دعا کو اس طرح اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب تو اس شہر کو امن والا بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما، یہ دعا کی۔ اور اسی طرح سے سورہ قریش کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا احسان جتلاتے ہوئے یہ فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یعنی انہیں چاہیے کہ اس رب کے، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک سے کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کی، یعنی ان کے لیے کوئی خوف اور خطرہ نہیں رہ گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ مکہ میں یا پورے عرب میں یہ ماحول تھا، سوائے مکہ کو چھوڑ کے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے امن والا بنا دیا تھا، تو پورے عرب میں یہ ماحول تھا کہ کب کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر قافلہ نکلا ہوا ہے تو کس جگہ وہ قافلہ لٹ جائے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا جائے، کبھی یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کو اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے اس طرح سے کہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ مکہ والے دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اس کو امن والا حرم بنا دیا ہے، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حالانکہ جو ان کے اطراف میں اور دوسرے عرب کے لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، یعنی خوف و دہشت کا ماحول ہوتا ہے، ان کے لیے امن اور سکون نہیں ہے، لیکن مکہ والوں کے لیے یہ امن اور سکون ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، تو کیا یہ باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ تو خوف و دہشت کا ماحول ہر جگہ تھا،
لیکن مکہ کو اللہ رب العالمین نے امن والا بنایا ہے۔ اور تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا کہ اللہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں بھوک سے کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا ہے، یعنی خوف و دہشت کو دور کر دیا ہے، یہ جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امن و امان بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، یہ زندگی گزارنے کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کہ جو شخص تم میں سے صبح کرے اور وہ امن میں ہو، سکون میں ہو، اپنے آپ میں امن محسوس کرتا ہو، اسے سکون ہو، چین ہو، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو، اپنے اہل و عیال کے بارے میں کوئی خطرہ محسوس نہ کر رہا ہو، اپنے مال کے بارے میں کوئی خطرہ محسوس نہ کر رہا ہو، وہ معافن فی جسدہ، اور تندرست ہو، صحت و سالم ہو، وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کی روزی، ایک دن کا کھانا میسر ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو گویا کہ اس کے لیے ساری دنیا جمع ہو گئی ہے، یعنی دنیا کی ساری نعمتیں جمع ہو گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ امن و امان میں ہے، خوف اور دہشت میں نہیں ہے، پریشانی میں نہیں ہے، کسی چیز کا خطرہ اس کے لیے نہیں ہے، اور صحت و عافیت کے ساتھ وہ صبح کرتا ہے اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا میسر ہے، تو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص کے لیے ساری دنیا کو سمیٹ دیا ہے، یعنی ساری دنیا کی نعمتیں اس کو مل گئی ہیں۔ حاضرین گرامی، امن و امان یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ کسی معمولی سا اگر خوف ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا خوف ہو، کسی چیز کا ڈر ہو، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون اور قرار نہیں آ پاتا ہے۔ تو اس کے برعکس جو امن ہے، جو سلامتی ہے، جو چین اور سکون ہے، یہ عظیم نعمت ہے، اور یہ دنیا ہی میں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے تو اسے جنت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین، کہ جنتیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ متقین لوگ باغات میں اور نہروں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم سلامتی کے ساتھ مامون ہو کر، یعنی بے خوف و خطر اس جنت کے اندر، ان باغات کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آپ غور کریں، جنت میں بھی اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر ذکر کیا ہے سلامتی کے ساتھ، یعنی کسی طرح کی کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی طرح کا کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہوگا جس سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اور آمنین، آپ مامون ہو کر کے ہر طرح کے خوف و خطر سے آپ مامون اور محفوظ ہو کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ گویا کہ امن و سلامتی یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بلکہ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المتقین فی مقام امین، کہ متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، سکون، چین اور اطمینان والی جگہ میں ہوں گے۔ لیکن حاضرین گرامی، یہ امن اور سکون اور چین مشروط ہے، یوں ہی امن و سکون نہیں مل سکتا ہے، ایسے ہی چین نہیں مل سکتا ہے، یہ مشروط ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ اور جب بھی ایمان اور عمل صالح پہ مسلمان قائم رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے چین اور سکون نصیب فرمایا ہے۔ خطبہ مسونہ کے بعد جو آیت کریمہ سورہ نور کی تلاوت کی گئی تھی، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے ایک وعدے کا ذکر کیا ہے، جو وعدہ عام ہے، اگرچہ یہ وعدہ صحابہ کرام کے دور میں عہد خلافت راشدہ میں اور عہد خیر القرون میں یہ پورا ہو چکا ہے، لیکن کسی ایک خاص دور کے لیے یہ خاص نہیں ہے، بلکہ جب بھی مسلمانوں کے اندر یہ خوبی پائی جائے گی تو اللہ رب العالمین انہیں غلبہ عطا فرمائے گا اور انہیں ان کے اندر سے خوف کو دور فرمائے گا اور امن و سلامتی عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں آیت میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں،
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ تم میں سے ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں سے اللہ رب العالمین یہ وعدہ کر چکا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، یہ کبھی بھی چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ وعدہ پورا نہ ہو یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جو شرط اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ شرط ہمارے اندر پائی جانی چاہیے، وہ خوبی ہمارے اندر پائی جانی چاہیے. کیا وعدہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ رب العالمین انہیں زمین میں لوگوں کا جانشین اور خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو جس دین کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، ان کے لیے چن لیا ہے، اس دین کو ثابت کر دے گا مضبوطی کے ساتھ. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس کے بعد ان کے اندر جو خوف و ہراس ہے، جو ڈر کا ماحول ہے، جو دہشت پائی جا رہی ہے ان کے دلوں میں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس کے بعد ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. پھر خوف و دہشت ان کے دلوں میں نہیں رہ جائے گی کسی کی. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری عبادت کریں گے، پھر میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. لیکن وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کے بعد یعنی ان نعمتوں کے بعد جو کفر کرے گا تو یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں. آپ دیکھیں وعدہ کن لوگوں سے اللہ رب العالمین نے لیا ہے. ایک تو الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یعنی جو ایمان لائے ہیں ان سے یہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا. جو عمل صالح کرتے ہیں ان سے یہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ زمین میں تمہیں جانشین بنائے گا اللہ رب العالمین، تمہیں غلبہ عطا کرے گا، تمہارے دین کو غالب کرے گا، مضبوطی سے ثابت کرے گا، مستحکم کر دے گا. لیکن شرط ہے ایمان کی، عمل صالح کی، اللہ کی عبادت کی، اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرانے کی. لیکن اگر ہمارے اندر صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے، ہم عمل صالح نہیں کرتے، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز صالح ہے کہ نہیں ہے، کتاب و سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں کہ نہیں ادا کرتے ہیں، جب اس کا خیال ہی نہیں ہے اور وہ صالح ہماری عبادات نہیں ہو پاتی ہیں، تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ پورا ہو؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس وعدہ کے پورا کرنے کے لیے تو یہ شرط لگا دی ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا چاہیے، اور شرک سے دوری ہونی چاہیے، خالص اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے. تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین خوف کو دور کر دے گا، دہشت کو دور کر دے گا، لیکن شرط ہے، اس شرط پہ عمل کرنا ضروری ہے. اسی ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا. ظلم یعنی یہاں مراد شرک ہے، اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، یعنی خالص اللہ کی عبادت کی، اپنی حاجات و ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھا، پریشانی میں بھی اللہ سے دعا کی، آسانی میں بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری دی، کسی غیر کے آستانے پہ جا کر کے سجدہ ریز نہیں ہوا، کسی غیر کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، آسانی ہو یا پریشانی، اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ لہم الامن، ایسے ایمان والوں کے لیے، ایسے جو شرک سے بری ہیں، ایسے لوگوں کے لیے امن و سلامتی ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اور ہدایت کے راستے پہ چلنے والے ہیں. حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صبح کرتے یا شام ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے.
بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کرتے تھے، انہی دعاؤں میں سے یہ بھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر خوف اور اندیشے کو دور کر دے ہمارے اندر سے۔ آپ دیکھیں دعا، یہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے 5074۔ یہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع ہؤلاء الدعوات حین یمسی وحین یصبح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کسی بھی وقت، چاہے وہ آپ صبح کر رہے ہوں چاہے آپ شام کر رہے ہوں، تو صبح اور شام میں کسی بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو چھوڑتے نہیں تھے، یعنی ان دعاؤں کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، ہر قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، ہر قسم کے عیش و آرام کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ میں تجھ سے عفو، مغفرت اور عافیت و سلامتی کی دعا کرتا ہوں اپنے دین اور اپنے دنیا میں، اپنے اہل اور اپنے مال میں، یعنی دنیا اور آخرت میں میں تجھ سے جو کچھ لغزشیں اگر ہو جائیں تو ان لغزشوں کے لیے تجھ سے تیری مغفرت چاہتا ہوں، اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے تیری سلامتی میں چاہتا ہوں۔ اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، بعض روایت میں عورتی ہے اور بعض الفاظ اس طرح عوراتی و آمن رواتی، اے اللہ تو میرے عیوب کو چھپا دے، جو کچھ میرے اندر کوئی ایسی چیز پائی جا رہی ہے جس چیز کے ظاہر ہونے کو میں پسند کرتا ہوں کہ وہ چیز ظاہر نہ ہو، یعنی میرے عیوب کو اے میرے پروردگار تو چھپا دے، اس پر پردہ ڈال دے۔ وآمن روعاتی، میرے اندر سے خطرات اور اندیشوں کو دور کر دے، یعنی کسی چیز کا خطرہ میرے اندر نہ رہے، کسی چیز کا اندیشہ نہ رہے، لوگوں کا خوف و خطر نہ رہے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، اللہ تو میری حفاظت فرما سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے۔ بڑی جامع دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں تیری عظمت کے ذریعہ پناہ طلب کرتا ہوں کہ زمین میں کہیں نہ دھسا دیا جاؤں، یعنی زمین میں دھسا دیے جانے اور ہلاک کر دیے جانے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اتنی لمبی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی کرتے تھے، شام میں بھی کرتے تھے۔ آپ اس دعا میں غور کریں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، جہاں بہت سی چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے رکھتے تھے، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اے الہ العالمین میرے اندر سے خوف و خطرات کو تو دور کر دے۔ تو حاضرین گرامی، اس سے ہمیں اور آپ کو بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر سے بھی خوف کو نکال دے اور خوف کے ماحول کو دور کر دے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کے اندر سے اس خوف و دہشت کو نکال دے، اور اس طرح کے ماحول سے الہ العالمین تو انہیں نکال دے اور انہیں ثابت قدم رکھ۔ لیکن ایک چیز اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، ایک آیت ذکر کر کے، کہ اگر جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہیں، اگر آپ خوف و ہراس میں نہیں ہیں، آپ مطمئن ہیں، رزق آپ کو اللہ رب العالمین فراوانی کے ساتھ دیتا ہے، لیکن اگر آپ نے ناشکری کی، اس کی ناقدری کر دی ہے، تو جان لیجئے کہ پھر وہی امن و امان پھر سے خوف میں اللہ رب العالمین بدل دے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر 112 نمبر آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان فرمائی ہے
کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ رب العالمین نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے، اکثر مفسرین نے اس سے مکہ والوں کو مراد لیا ہے۔ بہرحال مکہ ہو یا عام ہو، کوئی بھی مثال ہو، اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی، ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جس بستی کے لوگ مطمئن ہو کر کے اور ہر طرح کے خوف و خطر سے مامون ہو کر کے زندگی گزار رہے تھے، اور ان کے پاس ان کی رزق ہر جگہ سے، دنیا کے ہر کونے سے آتی تھی، لیکن فَكَفَرَتْ بِنْعَمِ اللَّهِ، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا بھی کفر کیا، انکار کیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں امن بھی عطا کیا تھا، کسی کا خوف اور خطرہ بھی نہیں تھا، اور رزق فراوانی سے اللہ رب العالمین عطا کرتا تھا، لیکن انہوں نے جب ناقدری کی، اللہ کی نافرمانی کی، کفر و شرک میں مبتلا ہوئے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا۔ آپ غور کریں قرآن مجید کے ان الفاظ کی جامعیت پر کہ آپ بتائیے، خوف اور بھوک کا لباس تو پہننے والی چیز ہوتی ہے، بھئی خوف کوئی لباس ہے، یا اسی طرح سے بھوک کوئی لباس ہے، لیکن جس طرح سے لباس جسم پر ڈالنے کے بعد پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، اور جسم کے جن اعضاء کو آپ چھپانا چاہتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کا عذاب ان کو چمٹ گیا کہ ان کو گویا کہ لباس کے طریقے سے بھوک اور خوف نے بالکل ڈھانپ لیا۔ تو حاضرین گرامی، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی جب قدر نہیں کر پائیں گے تو اللہ رب العالمین اس عظیم نعمت کو خوف میں بدل دے گا، اور اللہ رب العالمین کی پکڑ ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے اندر سے خوف و خطرات کو دور کر دے۔ الہ العالمین ایک اچھا و خوشگوار ماحول پیدا فرما۔ الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، جس حال میں ہیں، ان کی تمام قسم کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔